حمزہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس نظم پر؟ بہت شکریہ سلمان بھائی، اور میں مطلب بہت متاثر ہوا سیدو بھائی کی اس کاوش سے، اور اس کو پڑھ کے مجھے سادھو بھائی ہیں، سادھو بھائی سعید صاحب، تو مجھے یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا خیال اور جس طرح سے انہوں نے اپنے تخیلاتی وفور کو نظم کی صورت پیش کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خیال تھا جس کو منظوم کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، اتنے بڑے ایلیمنٹس کو، کیونکہ جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو اس میں جو دوسرا حصہ آ رہا ہے اس میں انہوں نے جہاں پہ رت شیلڈیے کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ پوری ایک تاریخ ہے اور اس کا ایک بڑا ان کے وسیع مطالعے کی طرف نشاندہی بھی کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ فری میسنز اور الومناٹی اور ان سب چیزوں کی طرف بھی جو ہے ہمیں غور کرنے اور فکر کرنے کی دعوت پیش کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک مکمل مطلب استشہاد کی صورت میں جو ہے نا سادھو بھائی ہمیں اپنی نظم میں نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے تاریخ کی بات کی ہے تو جو ماضی میں جس طرح سے ہوتا آیا کہ ایران اور یہ روم، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ اس میں بڑے بڑے عروج کا زوال آ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آج کے بدی حال جو ہے ہمارے پاس نبوت بند ہے کافی دنوں سے، تو اس میں جو ہے اب ان چیزوں کی امید، اس تبدیلی کی امید کہ کس طرح سے سب چیزیں بہتر ہوں گی، تو یہ ایک اس طرف ان کی ایک فکر ہے، اور انہوں نے اس میں تعمق کے ساتھ اپنی تعلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آخر میں جو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سوال نہیں اٹھایا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے سوال اٹھایا گیا ہے، بلکہ سوال کیا اٹھایا گیا ہے، ایک چشمک زنی کے ذریعے جو ہے بات کی گئی ہے کہ انہوں نے موجودہ حال جو ہمارے علمی لوگ ہیں جن کا ایک بڑا قد ہے اور جو معتبر ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اصل میں تو وہ مجتہدین تھے آج کے دور کے، لیکن وہ بھی چونکہ اب شاعری اور وہ زلفوں کی گروہ میں پھنس کے رہ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ادب برائے ادب پہ تو شاید کام ہو رہا ہو، ادب برائے زندگی پہ اس طرح سے کام ہی نہیں ہو رہا ہے. تو ایک بہت ہی اچھے الفاظ کی بنت کے ساتھ اور بہت کمال خیال جو ہے رقم کیا ہے. تو اس نظم پہ بات کرنے کو تو بہت کچھ باتیں ہیں جو زیر بحث لا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ محفل کا بھی ایک وقت ہے تو میں اس کا خیال کرتے وقت بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بہترین نظم ہے اور اس خیال کی بہت زیادہ پذیرائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سمیر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سلمان، بہت بہت خوبصورت نظم، بہت بہت اچھا لگا. بنیادی طور پر جیسے شبیر نے بھی حمزہ نے بھی کہا، یہ سوال نامہ ہی ہے، اور ایک سوال ہے اس سے. اچھا، یہ دو حصے ہیں، اگر آپ پہلا حصہ دیکھتے ہیں نظم کا تو وہ معلوم حقیقتوں کا بیان ہے، لیکن اس قدر پوئٹک ہے، اس قدر پوئٹک ہے کہ وہ اس کو، حالانکہ وہ ساری حقیقتیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ فرعون والے معاملات، نمرود والے معاملات، وہ جو بھی ہیں، اور ایران وغیرہ، لیکن اس کو بہت پوئٹک، کمال تو یہ ہے کہ اس کو بہت پوئٹک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر سوال نامہ کے ایک مسیحا کی تلاش کہ ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف ایک مسیحا کی تلاش، اور وہ کب آئے گا، اور خدا اس پر گریزاں کیوں ہے. اور پھر خدا کے بعد اگر ہم زمین پر دیکھیں تو جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی آگے نہیں آ رہے. صرف شاعر ہی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمام ہی لوگ، ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا. تو بھرپور نظم، اور کمال یہ ہے کہ کئی پنچنگ لائنز، یعنی اپنے ابتدا میں بھی جو اس کا پہلا حصہ ہے